اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء نحوہ الی آخرہ۔ سورہ اعلیٰ کی تفسیر چل رہی تھی۔ والذی اخرج المرعى کا ترجمہ میں نے کیا تھا، وہیں سے گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ والذی اخرج المرعى یعنی وہ پروردگار عالم، وہ خدا، وہ رب اعلیٰ کہ جس نے گھاس کو اگایا، چرنے والی چیزوں کو اگایا، گھاس، سبزی وغیرہ، انبت الکلأ للنعم، استفادے کے لیے اور جانوروں کے کھانے پینے کے لیے اور انسانوں کے بھی بسا اوقات استفادے کے لیے خالق کائنات نے چارے اگائے، گھاس اگائی۔ فجعلہ بعد خضرتہ غثاء یعنی یابسن، اور اس گھاس کو اگایا جب تو وہ ہری بھری تھی، سبزی تھی، ہریالی، ٹھیک ہے، لیکن پھر اس کے بعد پروردگار نے اس کو یابس بنا دیا، غثاء یعنی یابس بنا دیا، خشک بنا دیا، احوا یعنی اسود، لیبسہ اپنی سیاہی، اپنی خشکی کی وجہ سے، اپنے یبس کی وجہ سے وہ گھاس سیاہ پڑ گئی تھی۔ یہ گھاس جسے اللہ نے ہری بھری اگایا تھا، پھر بعد میں یہ سیاہی مائل ہو گئی۔ یہ دو وجہ سے تھی، یا تو اپنے خشکی کی وجہ سے جب خشک ہوئی تو سیاہ ہو گئی، اور یا لشدت خضرت ہی بہت زیادہ جب ہریالی ہوئی، یعنی گہرا ہرا رنگ جب ہوا تو وہ متمایل بے سیاہی ہو گیا۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے سنقرئک۔ اب یہاں پیغمبر اکرم کی شخصیت کے ایک عظیم رخ کو پیش کیا جا رہا ہے، پیغمبر کے معجزاتی پہلو کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ پیغمبر کی زندگی اگر انسان بغور مطالعہ کرے تو پتہ چلے گا پیغمبر صاحب اعجاز نہیں ہے۔ پیغمبر صرف معجزہ دکھانے والی ذات کا نام نہیں، بلکہ پیغمبر کی ذات خود معجزہ ہے۔ پیغمبر صاحب اعجاز نہیں ہیں، بلکہ پیغمبر خود معجزہ ہیں۔ انہی جہتوں میں سے ایک جہت یہاں پہ ظاہر ہوتی ہے، جو جہتیں پیغمبر کو معجزہ بنا کے پیش کرتی ہیں۔ الہی معجزہ ہے نبی کی ذات۔ نبی صرف معجزہ دکھانے پر قادر نہیں ہے کہ شق کمر کر لیں، معجزہ پیش کرنے پہ قادر نہیں قرآن پیش کر دیں، معجزہ دکھانے پہ قادر نہیں کہ سنگریزوں کو گویائی عطا کر دیں، بلکہ نبی کی ذات خود معجزہ ہے، مکمل معجزہ ہے، سراپا معجزہ ہے نبی۔ اور ایک رخ یہاں پہ ظاہر ہوتا ہے سنقرئک فلا تنسیٰ۔ سنقرئک یعنی ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے، تلاوت کریں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ القرآن، قرآن سنائیں گے آپ کو۔ کس کے ذریعے سے؟ کیا خدا خود آ کے پڑھے گا نبی کے سامنے؟ بجبرائیل، القرآن بقراءت جبرائیل، بتوسط جبرائیل قرآن آپ تک منتقل کریں گے، قرآن آپ کو سنائیں گے، اور اس طریقے سے سنائیں گے کہ فلا تنسیٰ کہ آپ بھول نہیں پائیں گے۔ ہم قرآن آپ کو سنائیں گے، قرآن آپ کو پڑھائیں گے، قرآن بتائیں گے بوسیلہ جبرائیل، اور اس طریقے سے پڑھا دیں گے کہ آپ بھول نہیں پائیں گے۔ یہاں پیغمبر اکرم کی ذات کا ایک معجزہ ہے کہ جبریل امین 6666 آیتیں ایک ایک بار لے کر کے آئے، اور بعض اوقات ایک ایک آیت جو ہے ایک ایک صفحے کی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ پورا سورہ جو ہے وہ ایک ساتھ نبی پہ نازل ہوا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ کچھ بڑے سوروں کی 20 25 آیتیں جو کئی صفحات پر مشتمل ہیں ایک ساتھ نبی پر نازل ہوئی ہیں شان نزول کے اعتبار سے، لیکن جبریل امین ایک بار بتاتے تھے اور پیغمبر اکرم کے ذہن میں پتھر کی لکیر کے طریقے سے وہ کلمات ربانی نقش کر جاتے تھے۔ جبریل بتاتے سے مراد میری یہ ہے کہ جبریل سناتے تھے، پیغام خدا منتقل کرتے تھے۔ جبریل جو ہیں وسیلہ ہیں۔ اللہ کا کلام جناب موسیٰ تک جب پہنچ سکتا ہے درختوں کے ذریعے سے پہلی مرتبہ، تو اللہ کا کلام نبی تک بھی جبریل کے ذریعے سے پہنچ جائے پہلی مرتبہ تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اس سے جبریل جو ہیں وہ جناب پیغمبر اکرم سے افضل نہیں ہو جائیں گے۔ یہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور یہاں یہ کوئی پیغمبر اکرم کی خدا نخواستہ کسر شان نہیں ہے کہ خالق کائنات اپنے پیغامات پہنچانے کے لیے کسی فرشتے کو جو عظمت میں نبی سے کم ہو وسیلہ بنا دے۔ لیکن بہرحال قرآن جو ہے وہ جبریل کے ذریعے سے نبی پر نازل ہوا، لیکن نبی کی شان یہ تھی کہ ایک بار جبریل پیغام خدا منتقل کرتے تھے، اور پورا قرآن
ایک ایک بار سننے کے بعد ہی نبی کے ذہن میں نقش کر جاتا تھا اور نبی یاد کر لیتے تھے، اور ایسا یاد کر لیتے تھے کہ پھر اس کو بھول نہیں پاتے تھے۔ فلا تنسا، آپ ہرگز بھول نہیں سکتے ہیں۔ ما نقرأہ، جو ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، یعنی جو ہم قرآن آپ تک بھیجتے ہیں، نازل کرتے ہیں، وہ آپ بھول نہیں سکتے۔ وَهَذَا إِعْجَازٌ لِكَوْنِهِ أُمِّيًّا، اب یہاں پر فلا تنسا، سنقرؤک فلا تنسا کو لے کر کے 4 احتمالات تفسیر نمونہ میں ناصر مکارم شیرازی صاحب اور ان کے ماتحت کام کرنے والی شخصیتوں نے درج کیے ہیں۔ 4 احتمالات اس میں پائے جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک اور قوی ترین احتمال یہی ہے کہ قرآن آپ کو اس طریقے سے سنایا جائے گا، ہمارے ذریعے سے پہنچوایا جائے گا کہ آپ بھول نہیں پائیں گے۔ فلا تنسا، 4 احتمالات دیے گئے ہیں۔ البتہ 4 احتمالات جو ہیں وہ الا ماشاء اللہ کے بعد ذکر کیے گئے ہیں، جس کو میں بھی آگے بیان کروں گا۔ ما نقرأہ، جو ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے یا جو آپ کو سنائیں گے بذریعہ جبریل، وہ آپ بھولیں گے نہیں۔ یہ معجزہ ہے نبی کا۔ وَهَذَا إِعْجَازٌ، یہ معجزہ ہے، اعجاز ہے۔ لِكَوْنِهِ أُمِّيًّا، یہ جو پیغمبر اکرم کے لیے لفظ امی جگہ جگہ قرآن مجید میں آیا، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، یا نبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ جو امی کا لفظ نبی کے لیے آیا ہے، امی کا مطلب بہرحال اس کی توجیحات بہت سی کی گئی ہیں کہ امی سے مراد کیا ہے، ام القریٰ کا رہنے والا ہے یا کیا مراد ہے، الگ الگ اس کے مفاہیم پیش کیے گئے ہیں۔ لیکن اگر بعض علماء یہ تحریر کرتے ہیں اور انہی نظریوں کو، انہی علماء کے نظریوں کو بنیاد بنا کر کے عبداللہ شبر صاحب اپنی تفسیر میں اشارتاً ایک بات کہہ رہے ہیں، بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر امی سے مراد یہ مان لیا جائے کہ پیغمبر اکرم پڑھتے اور پیغمبر اکرم پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے، جیسا کہ عامہ کا نظریہ ہے، عامہ کا نظریہ پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے، دنیا میں آ کے کسی سے پڑھا نہیں، کسی سے لکھا نہیں، تو ایسی صورت میں پیغمبر اکرم کا قرآن سنانا یہ ایک بڑا معجزہ ہے، اور عرب جو ہیں ان کے لیے نبی کی نبوت کو ایکسیپٹ کرنا نسبتاً آسان بن پا رہا تھا، اس طریقے سے کہ وہ سوچتے تھے کہ اگر پیغمبر اکرم بہت فصیح و بلیغ اور پڑھے لکھے اس طریقے کے ہوتے ظاہری اعتبار سے کہ جیسے عرب کے فصیح و بلیغ افراد ہوتے تھے، تو ایک احتمال یہ دیا جاتا بعض اعراب کی طرف سے کہ یہ پیغمبر اپنی جانب سے یہ آیتیں پیش کر رہے ہیں، لیکن پیغمبر نے ظاہری طور پہ لوگوں کے سامنے پڑھے لکھے نہ ہونے کا اظہار کیا، اور عرب یہ سمجھتے تھے کہ یہ کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی مکتب میں نہیں گئے، یہ تو لکھتے نہیں اپنے ہاتھوں سے۔ تو اب جب ایسی شخصیت جو نہ لکھتی تھی لوگوں کے سامنے، نہ کتاب پڑھ کے سناتی تھی، جب وہ شخصیت اس قرآن کو لوگوں تک منتقل کرتی تھی، جو قرآن اس شخصیت کے ذہن و دل میں بذریعہ جبرائیل منتقل ہوتا تھا خدا کے حکم سے، جب وہ قرآن سناتے تھے اور فصاحت و بلاغتوں سے بھرپور کلام پیش کرتے تھے، تو عرب کے مشرکین مکہ اور فصیح و بلیغ افراد یہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ حتماً جو ہے کسی غیر محسوس ذات سے، ماوراء بشر ذات سے وابستہ اور مرتبط ہیں، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ انسان کے جو نہ پڑھتا ہو اور نہ لکھتا ہو وہ ایسا کلام پیش کر دے۔ تو یہ ایک طریقے سے ایک ایسا معجزہ تھا، خدا کا معجزہ کہیے یا نبی کا معجزہ کہیے، کہ جس نے لوگوں کو نبی کی طرف کھینچا اور لوگوں کو اس بات کو قبول کرنے میں آسانی فراہم ہوئی کہ وہ انسان پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہے، جب وہ ایسا کلام پیش کر رہا ہے تو یقیناً اپنی جانب سے نہیں پیش کر رہا ہے، خدا کی جانب سے پیش کر رہا ہے، اور یہ رسول ہے اللہ کا۔ یہ ایک رخ پیش کیا جاتا ہے۔ بہرحال اسی کو انہوں نے پیش کیا، وَهَذَا إِعْجَازٌ لِكَوْنِهِ أُمِّيًّا، یہ نبی کا ایک معجزہ ہے اس وجہ سے کہ وہ ظاہری طور پہ لکھتے اور پڑھتے نہیں تھے لوگوں کے سامنے، اور جب قرآن سناتے تھے لوگ حیرت کرتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے سامنے لکھتا نہیں ہے، جو ہمارے سامنے پڑھتا نہیں ہے متن کو، وہ ایسی عبارت کیسے پیش کر سکتا ہے، حتماً یہ خدا کا رسول ہے۔ الا ماشاء اللہ، اب یہاں دیکھیے، سنقرؤک فلا تنسا، ہم آپ کو پڑھائیں گے، بتائیں گے، قرآن سنائیں گے اس طریقے سے کہ آپ بھول نہ پائیے، الا ماشاء اللہ، مگر وہ کہ جس کو اللہ چاہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ الا ماشاء اللہ نسیانہ، مگر یہ
کہ جس کو اللہ بھلا دینا چاہے. کیسے بھلانا دینا چاہے؟ کیا نام ہے، بیان نسخ تلاوت ہو، اس طریقے سے کہ اس کی تلاوت جو ہے وہ نسخ ہو جائے. یعنی خداوند عالم اگر نہ چاہے کہ کچھ بیان کیا جائے تو نہیں بیان ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن خدا جو چاہے وہ بیان ہوگا. تو ایک طریقے سے یہ اللہ کی رحمت بتائی جا رہی ہے الا ماشاء اللہ کہہ کر کے. یعنی ہم نے یہ چاہا کہ آپ اس قرآن کی تلاوت کیجئے لوگوں کے سامنے، تو آپ نے 114 سورے کی تلاوت کر ڈالی. او اریدہ بہ تبرک، یا اس سے مراد جو ہے برکت ہے. یعنی کیا؟ یعنی جو بھی خیر و برکت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے الا ماشاء اللہ. اور خیر و برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ بغیر دنیا میں پڑھے آپ ایسے قرآن کے مالک بن رہے ہیں. آپ کا ذہن و دل ایسے قرآن کی کو اپنے اندر جگہ دے رہا ہے اور لوگ آپ کی طرف مائل ہو رہے ہیں. یعنی جو بھی خیر و برکت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ بھی کہ آپ بھولیں گے نہیں. یہ کیسی برکت ہے اللہ کی؟ یہاں پر الا ماشاء اللہ میں ہی 4 احتمالات ہیں کہ اللہ پڑھائے گا اور آپ بھولیں گے نہیں، مگر وہ کہ جو اللہ چاہے. اس میں 4 احتمالات ہیں، اس میں سے ایک احتمال جو ہے وہ یہ والا بھی ہے، خیر و برکت والا بھی ہے، ٹھیک ہے. اور سنقرئک القرآن میں بھی فلا تنسیٰ، یعنی آپ جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ میں اس طریقے سے پڑھا دوں گا کہ آپ بھولیں گے نہیں. ان دونوں متنوں کو ملائیے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ ایک ہی بات دونوں میں کہی گئی ہے. دونوں اور وہی باتیں جو کہی گئی ہیں تفسیر میں، اسی کا خلاصہ یہاں عبداللہ شبر بیان کر رہے ہیں. انہ یعلم الجہر وما یخفی. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے 2-3 بار ریپیٹ کر کے الگ الگ طریقے سے اپنے مطلب کو پیش کیا ہے اور اصل مطلب آپ تک پہنچ چکا ہوگا. انہ یعلم الجہر وما یخفی، اور خداوند عالم وہ ہے کہ جو ظاہر کو بھی جانتا اور باطن کو بھی جانتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور آپ کے لیے آسانی فراہم کرے گا. یعنی کیا؟ ہیا حفظ القرآن، آسانی یہ فراہم کرے گا قرآن ایک بار سنیں گے آپ یاد کر لیں گے، حفظ قرآن. او اوش شریعت السہلہ، یا آسانی یہ فراہم کرے گا آپ کے لیے آسان شریعت آپ کے حوالے کر رہا ہے امت کو بتانے کے لیے. وہ ایسر الشرائع، اور شریعت میں سب سے آسان شریعت یہی ہے. یعنی گزشتہ امتوں میں اگر جو شریعتیں آئی ہیں دیکھی جائیں تو پتہ چلے گا ان شریعتوں کے مقابلے میں یہ شریعت ہماری شریعت محمدی وہ آسان شریعت ہے. اب مجھے نہیں معلوم کس حد تک صحیح کس حد تک صحیح نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ گزشتہ شریعتوں میں بعض نجاستوں کی بنیاد پر اس حصے کو جو ہے وہ کھرچنا پڑتا تھا بدن کے جو نجس ہو جائے، مگر یہاں پر کھرچنے کی ضرورت نہیں ہے، چھیلنے کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف پانی سے پاک ہو جائے کافی ہے. یعنی بعض چیزوں کو اتنا سخت کیا گیا تھا کہ اتنا شدت سے اس چیز سے دور رہو تم، مثلا شراب سے، ٹھیک ہے. تو آسان شریعت کو بنا کے، یا نماز جو ہے مثال کے طور پہ جو ہے گزشتہ امتوں میں جو ہے نماز جس بھی طریقے سے تھی وہ زیادہ تھی. پیغمبر اکرم پر بھی 51 رکعت واجب بن کر کے آئی تھی، مگر پھر بعد میں 17 ہی واجب رہ گئی. تو شریعت سہلہ جو ہے وہ نبی پر، یا روزوں کی سختی تھی پہلے شریعت جناب موسیٰ میں، سخت روزے ہوا کرتے تھے، اس کے گھنٹے زیادہ ہوتے تھے. تو پیغمبر اکرم کے لیے کہا گیا کہ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، یعنی ہم آپ کے لیے آسان شریعت بھیج رہے ہیں. فذکر بالقرآن ان نفعت الذکریٰ، آپ قرآن جو ہے اس کو پڑھائیے، اس کو یاد دہانی کرائیے اگر یہ نہ یاد دہانی فائدہ مند ہو. اب یہاں پر کچھ احتمالات ہیں اس لیے اس کو چھوڑتا ہوں، اگلے درس میں اس کو واضح کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.